اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو استغفار سے متعلق کچھ احادیث بتاؤں گی۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر خدا کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے کہ پروردگار، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو معاف فرما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا، اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بخشتا ہے، چوتھی مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما کر کہتا ہے، اب میرا بندہ جو چاہے سو کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے اور ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ سے ہم پاس سے دور چلے جاتے ہیں تو یہ حالت نہیں رہتی، عورتوں بچوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر بار کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو کیفیت تمہارے دلوں کی میرے سامنے ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت ہر وقت رہتی تو پھر تم فرشتے بن جاتے، فرشتے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہاری ملاقات کو گھر پر آتے۔ سنو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے ہٹا دے اور دوسری قوم کو لے آئے، جو گناہ کرے پھر بخشش مانگے اور خدا انہیں بخشے۔ ہم نے کہا، حضور، یہ تو فرمائیے کہ جنت کی بنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا گارا مشک خالص ہے، اس کے کنکر لولو اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشگی والی ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہ ہوگی۔ تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ، روزے دار اور مظلوم۔ اس کی دعا بادلوں میں اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جناب باری ارشاد فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔